نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. باتنکیر کلام مجید کی تلاوت کے بعد نعت النبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ علیہ السلام کی شان میں ہدیہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، ان چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، خوشبو کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا. کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائے، انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے. اگر میں ایک قدم آگے بڑھاؤں تو یہ کہوں کہ ساری تعریفیں اگر سو ہیں خدا کے واسطے، ساری تعریفیں اگر سو ہیں خدا کے واسطے تو ایک کم سو ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے. لیکن سامعین باتنکیر ساتھ ہی ساتھ ادباً یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ وادی نعت گوئی یعنی کہ نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار لکھنا، اشعار کہنا اتنا مشکل ترین فن ہے کہ کسی زمانے میں جناب جمشید جوہر نے کہا تھا کہ یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، یہ تو کانٹوں بھری وادی کا سفر لگتا ہے، نعت پڑھتا ہوں تو یاروں مجھے ڈر لگتا ہے. یا پھر شمس الحق جگر نوامی نے کہا کہ مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے، مالک ارض و سما سے التجا کرتے ہوئے، ذہن و دل دونوں رہے حاضر ثنا کرتے ہوئے، جانے کتنے لوگ دوزخ کا نوالا ہو گئے، ہوش میں رہنا ثنائے مصطفیٰ کرتے ہوئے، ہوش میں رہنا ثنائے مصطفیٰ کرتے ہوئے. نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی جب بات آتی ہے تو سینہ نور سے بھر جایا کرتا ہے، آنکھوں کے اندر نورانی ماحول پیدا ہو جایا کرتا ہے. اگر وہ نبی مکہ کے اندر آ جائے تو وہ مکرمہ بن جائے، مدینے کے اندر آ جائے تو وہ منورہ بن جائے. نادر بھوپالی نے کسی زمانے میں مدینہ منورہ کی عکاسی کرتے ہوئے کہا تھا کہ قدسیوں کی آمد ہے ہر پہر مدینے میں، قدسیوں کی آمد ہے ہر پہر مدینے میں، سرور دو عالم ہے جلوہ گر مدینے میں، شش جہت منور ہے نور حق کے جلووں سے جگمگاتے رہتے ہیں بام و در مدینے میں. زائرین طیبہ سے آج ہم یہ پوچھیں گے شام کیسے ہوتی ہے اور سحر مدینے میں. آسمان زمین والے سارے محو حیرت ہیں، بادشاہ بھی بیٹھے ہیں خاک پر مدینے میں. ان کا روضہ اقدس روز دیکھنے جاتا، کاش میرا بھی ہوتا کوئی گھر مدینے میں. لفظ اور لہجے کا کام کچھ نہیں نادر، حال دل سناتی ہے چشمے تر مدینے میں. آئیے میرے دوستو وہ شاعر با کمال مداح خیر الانام جو آپ کی سرزمین امروہہ کی اس وقت پورے ہندوستان کے اندر نمائندگی کر رہا ہے. عزیزہ قاری محمد مرزا انس سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں. خدا کے واسطے ذوق سماعت کا رکوع کر لو، نبی کا ذکر سننے سے تو پتھر جاگ جاتے ہیں. مرزا محمد انس صاحب بحوالہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مائک پر کہ زباں پر کلمہ تعظیم لکھ دے، زباں پر کلمہ تعظیم لکھ دے، لبوں پر کوثر و تسنیم لکھ دے. میری آنکھوں میں ہے طیبہ کا منظر، جبین شوق پر تو میم لکھ دے. مائک پر مرزا انس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی حضرت قاری صاحب نے کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم
خاموش لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ اللہ، اتنا اچھا لہجہ اور پرسوس انداز میں حضرت قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے کہ میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم کے حوالے سے آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ ہماری آن باقی ہے، ہماری شان باقی ہے، بے شک، ہماری ساری دنیا میں الگ پہچان باقی ہے، کلام اللہ کو ہرگز مٹا سکتا نہیں کوئی، ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن باقی ہیں۔ بے شک۔ مہمان محترم اور ہر دل عزیز شخصیت جناب ڈاکٹر افسر پرویز صاحب اور بہت ہی مرصع انداز میں نظامت کے فرائض انجام دے رہے ناظم صاحب اور پیارے سامعین، حمد باری تعالیٰ کے 2-3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں۔ درخواست ہے کہ ساتھ میں مل کر پڑھیں اور اس نورانی محفل کو اور پرنور بنائیں انشاءاللہ۔ اللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ اللہ اللہ۔ بھئی اچھا لگ رہا ہے نا؟ جب میں اکیلا کہہ رہا ہوں تو اچھا لگ رہا ہے، آپ سب مل کر کہیں گے کتنا اچھا لگے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا تب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا تب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی میرے مولا تیرا مجھے پر کرم ایک بار ہو جائے، آمین آمین۔ میرے ماشاءاللہ، مولا تیرا مجھے پر کرم ایک بار ہو جائے، میرے مولا تیرا
مجھے دیدار ہو جائے مدینے کا میرے مولا مجھے دیدار ہو جائے آمین آمین یا رب العالمین اذان سن لوں مدینے کی کبھی میں اپنے کانوں سے اذان سن لوں مدینے کی کبھی میں اپنے کانوں سے میرے ارمانوں کی یا رب یہ کشتی پار ہو جائے میرے ارمانوں کی یا رب یہ کشتی پار ہو جائے درودوں کا ہنسی تحفہ میں لے کر جاؤں طیبہ کو درودوں کا ہنسی تحفہ میں لے کر جاؤں طیبہ کو سلام آقا کے روضے پر کروڑوں بار ہو جائے سلام آقا کے روضے پر کروڑوں بار ہو جائے اور مدینے کون کون جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں دیکھیں چیئرمین صاحب کہ دیوانہ کے تڑپتا ہے یہاں پر ہند میں رہ کر دیوانہ کے تڑپتا ہے یہاں پر ہند میں رہ کر کبھی اس پار سے آقا نظر اس پار ہو جائے کبھی اس پار سے آقا نظر اس پار ہو جائے انس نعت نبی پڑھنے مدینے کو چلا جاؤں انس نعت نبی پڑھنے مدینے کو چلا جاؤں قبول اس نعت کا میری ہر ایک اشعار ہو جائے قبول اس نعت کا میری ہر ایک اشعار ہو جائے دو شعر اور سماعت فرمائیں بالکل تازہ شعر ہیں آج ہی کی رات کی مناسبت سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئے ہیں برکتوں کی رات ہے یہ عظمتوں کی رات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ برکتوں کی رات ہے یہ
جو چاہو رحمتوں کی رات ہے، مانگ لو رب سے جو چاہو رحمتوں کی رات ہے، کہ انتخاب اس کا ہمارے واسطے رب نے کیا، انتخاب اس رات کا رب نے ہمارے لیے کیا، بھر لو جھولی آج کی شب شفقتوں کی رات ہے، بھر لو جھولی آج کی شب شفقتوں کی رات ہے۔ اور آخری شعر سے بات فرمائیں کہ رات بھر ذکر الہی اور ہو ذکر نبی، رات بھر ذکر الہی اور ہو ذکر نبی، رات بھر ذکر الہی اور ہو ذکر نبی، اس کا حق بس ہے یہی یہ نعمتوں کی رات ہے، اس کا حق بس ہے یہی یہ نعمتوں کی رات ہے۔ جزاک اللہ۔ قاری محمد مرزا انس صاحب جو خوبصورت نعت النبی علیہ السلام پیش کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ذہن میں یہ شعر آ رہا تھا کہ نعت نبی کو سن کے مقدر جگا لیا، نعت نبی کو سن کے مقدر جگا لیا، خلد بری میں جانے کا رستہ بنا لیا، اور کافر نے پڑھ لیا تو تعجب کی بات کیا، آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا لیا۔